اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت انگیز کے ناظرین و سامعین کو عبد الرحمن کا سلام پیش ہے۔ ناظرین، قرآن مجید عالم انسانیت کی عظیم ترین کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور عربی زبان میں تقریباً 23 برس کے عرصے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن کے نازل ہونے کی عمل کو وحی نازل ہونا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن میں آج تک کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی اور اسے دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے جس کا مواد تبدیل نہیں ہو سکا، اور تمام دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود اس کا متن ایک جیسا ہے۔ اس کی ترتیب نزولی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسے یکجا کیا گیا۔ اس کام کی قیادت حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ حضرت سلمان فارسی نے کیا۔ یہ سورہ الفاتحہ کا عربی سے فارسی میں ترجمہ تھا۔ قرآن کو دنیا کی ایسی واحد کتاب کی بھی حیثیت حاصل ہے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ ناظرین، قرآن سابقہ الہامی کتابوں مثلاً انجیل، تورات اور زبور وغیرہ کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان الہامی کتابوں میں بے شمار تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں سورہ توبہ ایک ایسی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ ناظرین، یہ صورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ، دوسرا البرات۔ توبہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری زماں ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور ناظرین، یہ صورت 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر آغاز صورت سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذی القعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ تقریر نازل ہوئی، اور حضور پاک نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ ناظرین، دوسری تقریر رکوع 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام تک چلتی ہے، اور یہ رجب 9 ہجری یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو سستی و کاہلی کی وجہ سے راہ خدا میں جان و مال کا ضیاع برداشت کرنے سے جی چرا رہے تھے۔ ناظرین، تیسری تقریر رکوع 10 سے شروع ہو کر سورت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں متعدد ٹکڑے ایسے بھی ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یکجا کر کے ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا۔ ناظرین، مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں اس لیے ربط میں کہیں خلل نہیں پایا جاتا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان کیا ہے جو ایمان میں سچے تو تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے باز رہے تھے۔ ناظرین، نزول ترتیب کے لحاظ سے پہلی تقریر سب سے آخر میں آنی چاہیے تھی، لیکن مضمون کی اہمیت کے لحاظ سے وہی سب سے مقدم تھی، اس لیے مصحف کی ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پہلے رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے، تو اس پر ایک رائے امام رازی نے لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوں کا توں لینے اور جیسا دیا گیا تھا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجہ احتیاط و اہتمام سے کام لیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں سے آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا یہ بھی نہیں کہیں گے کہ السلام علیکم، آپ نے میرا پرس یا بٹوا چرایا ہے اس لیے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اسی طرح قرآن کی سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا،
یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔